آپ سے یہ سوال ہے کہ امام مسجد نہ حافظ ہے نہ عالم ہے اور وہ عرصہ دراز سے امامت کر رہے ہیں، جبکہ ان کے پیچھے حافظ قرآن مقتدی کی حیثیت سے نماز پڑھ رہا ہے، قرآن و سنت کی روشنی میں ان کی امامت ٹھیک ہے یا نہیں ہے؟ جواب دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے امامت کے متعلق جو احکام ارشاد فرمائے ہیں وہ یہ کہ اجعلوا ائمتکم خیارکم، تم میں جو بہتر لوگ ہونے چاہیے وہی ہی تمہاری امامت کے حقدار ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ وغیرہ آئے تھے، جب یہ واپس جانے لگے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا تھا کہ تم اپنے علاقوں میں واپس جا رہے ہو، تم نے نماز بھی پڑھنی ہے، اس کو قائم بھی کرنا ہے۔ تو ایک آدمی کے متعلق فرمایا کہ تم میں سے ایک آدمی جو ہے وہ اذان کہے گا وَلْيُؤَذِّنْ أَحَدُكُمْ، اور اس کے ساتھ ہی آپ نے فرمایا کہ جو تم میں سے اقرا ہے، قرآن کو پڑھنے والا ہے، قرآن کی قرات زیادہ جاننے والا ہے، وہ جو ہے وہ اس کی امامت کا حقدار ہے۔ اور جو شرائط ہیں امامت کی بنیادی طور پر شرعی، ان میں بھی اہل علم اور اقرا، قرآن کی قرات اور قرآن کا علم جاننے والا، اور اقرا سے مراد محض مطلقاً قاری نہیں ہے جو ہمارے ہاں عام طور پر مراد لیا جاتا ہے، اقرا سے مراد بھی اعلمہم بکتاب اللہ، کہ جو کتاب اللہ کا علم زیادہ رکھنے والا ہے۔ جو سوال کے اندر صورت بیان کی گئی ہے تو اس میں اگر ایک آدمی کو مستقل طور پر امامت کے لیے متعین کیا جاتا ہے اور وقتاً فوقتاً کچھ ایسے لوگ آتے ہیں کہ جو اس کی نسبت زیادہ علم والے ہو سکتے ہیں اور اس سے زیادہ قرآن کے قاری اور عالم ہو سکتے ہیں، تو چونکہ اس کو ایک مستقل امام کی حیثیت حاصل ہے اور اس کو منتخب کیا گیا ہے، اس ذمہ داری کو ادا کرنے کے لیے اس منصب پر مقرر کیا گیا ہے، تو ایسی صورت میں بہتر تو یہ ہے کہ جب انتخاب کیا جا رہا ہے، منتخب کیا جا رہا ہے امامت کے لیے، یہ مقرر کیا جا رہا ہے، تو اس وقت ان چیزوں کو مد نظر رکھ لیا جائے۔ جب امامت کرا رہے ہیں کوئی آ کر شامل ہوتا ہے تو اس مقررہ امام کو ہی حق حاصل ہوگا کہ وہ امامت کرائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں صحیح بخاری کی وہ حدیث بھی ہے کہ جو آپ نے ارشاد فرمایا جب کوئی آدمی کہیں جاتا ہے زیارت کرنا کہ اذا زار قوما، تو جو ان کا اپنا امام ہے وہی امامت کرائے۔ اور بعض اوقات جو زیارت کرنے کے لیے آنے والے ہوتے ہیں وہ ممکن ہے کہ اس امام سے جو مقامی ہے اس سے وہ زیادہ عالم بھی ہوں، مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حکم ہے وہ یہی ہے کہ وہ جو مقرر امام ہے وہی امامت کرے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جان بوجھ کر جو ننگے سر نماز کا مسئلہ ہے، عمومی طور پر جو نماز کے احکام حتیٰ کہ فقہاء نے بھی بیان کیے ہیں، جو نماز کے لیے سطر ضروری ہے، لازم، جس کے بغیر نماز نہیں ہوتی، سر کا ڈھانپنا نہ یہ فرائض میں سے ہے، نہ یہ واجبات میں سے ہے، نہ نماز کی سنن میں سے ہے۔ البتہ آداب میں سے بھی بعض اہل علم نے اس کو شامل کیا ہے، شمار کیا ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر بذات خود صرف ایک کپڑے کے اندر نماز پڑھی ہے، اور حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے ایک دفعہ نماز پڑھائی تھی اور ان کے جو اضافی کپڑے تھے ایک کپڑے میں نماز پڑھائی، باقی رکھ دیے، تو اب انہوں نے بھی باقی کپڑے اضافی طور پر جان بوجھ کر رکھ دیے تھے۔ جان بوجھ کر دو نیت اور دو ارادے ہیں، ایک تو یہ کہ لوگوں کو کم از کم اس مسئلے کا علم ہو جائے کہ یہ چیز اتنی لازم اور فرض کی حیثیت نہیں ہے کہ لوگ عام طور پر یہ سمجھتے ہیں کہ سر ننگا ہو تو نماز نہیں ہوتی۔ یہ تصور دین اور شریعت کا نہیں ہے، یہ لوگوں کا اپنا خود ساختہ ہے، نماز اس کے بغیر بھی ہو جاتی ہے۔ البتہ بعض اہل علم نے اس کو ادب کے تقاضوں کے تحت مناسب یہ سمجھا ہے کہ سر ڈھانپا ہوا ہونا چاہیے، اور اگرچہ ایک دوسرا علماء کا طبقہ بھی موجود ہے کہ عاجزی اور انکساری اور اپنے آپ کو رب کے سامنے عاجز ظاہر کرنے کے لیے، اپنے عاجزی کے اظہار کے لیے اگر سر سے کپڑا اتارتے ہیں، جس طرح حج کے اندر احرام میں سر ڈھانپنا ہی منع ہے کہ وہ پوری کی پوری کیفیت جو ہے نا وہ عاجزی کے اظہار کی ہے رب کے سامنے اس کے دربار میں حاضری کے لیے، تو اس کی بہرحال شرعاً اجازت موجود ہے۔ عورت کے بارے میں وہی بات، یہ جو باتیں ہوئی رہی ہیں یہ ساری کے ساری جو ہے یہ مرد حضرات کے لیے ہے، خواتین کے لیے کوئی ایسی دلیل نہیں ہے، بلکہ شرعی طور پر حکم یہی ہے کہ نماز کے اندر ان کے بال جو ہیں وہ ڈھانپے ہوئے ہونے چاہیے اور ظاہر نہیں ہونے چاہیے۔ جو شرعی طور پر ان کے جسم کے اعضاء کے چھپانے کا حکم ہے ان کو بھی چھپا ہونا چاہیے، غیر کے سامنے ظاہر نہ ہو۔ شیخ آپ ہی فرمائیں کہ کیا اکیلا آدمی جماعت کی نیت کر سکتا ہے؟ طریقہ کیا ہے؟ نیت کے لیے تو
तो रसूल की जो ये बड़ी मशहूर और मारूफ हदीस है कि इन्नमल अमालु बिन्नियात, वो तो लाजिम और ज़रूरी है हर अमल के लिए। लेकिन बाज़ लोग ये समझते हैं कि वो इमाम बन रहा है तो उसकी अलग से नीयत है, मुक्तदी बन रहा है तो उसकी अलग से नीयत है, और नमाज की मुख्तलिफ नमाजों के लिए मुख्तलिफ अल्फाज के साथ, ये कहीं भी किताब व सुन्नत में साबित नहीं है। हत्ता कि जो लोग इन चीज़ों का अहतमाम करते हैं उनके भी बाज़ उलमा ने कहा है कि ये ज़बान के इन चीज़ों का अहतमाम ये कोई सुन्नत से साबित नहीं है। रह गई बात ये कि जो नमाज पढ़ाने वाला है वो नमाज पढ़ाते हुए अल्लाह ताला की रज़ा के लिए, अल्लाह को राज़ी करने के लिए नमाज का जो है ये जिम्मेदारी अदा करता है। अगला हिस्सा क्या है सवाल का? अकेले जमात के लिए जो है सुनन अबू दाऊद की एक हदीस है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला उस आदमी से खुश होता है जो पहाड़ के ऊपर अकेला बकरियां चरा रहा हो, और नमाज का वक़्त हो जाता है, वो अजान कहता है और इकामत कहता है और फिर नमाज यानी जमात का एहतमाम करता है। तो जो बाकी तकाजे हैं जमात के वो भी पूरे करेगा, अकेले भी जो है वो जमात हो सकती है। बिलखुसूस रात के क़ियाम की नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी जमात के अंदर क़िरात ऊँची होती है, बुलंद आवाज़ से होती है, तकबीरात भी ऊँची होती है। रसूल अकेले भी जो है रात का ये क़ियाम जो किया करते थे, इसके अंदर नबी की कैफियत जो होती थी वो जमात की कैफियत जहरन की रात की होती थी। तो इसलिए जब अकेला भी है, कोई दूसरा बंदा साथ नहीं है, मजबूरी ऐसी है, तो फिर अकेला भी वो नमाज अकेले जमात के इरादे से पढ़ सकता है। मुफ्ती शाहीन साहब, क्या इमाम साहब मोबाइल से देखकर तरावी में कुरान पढ़ सकता है या हाफिज का इंतज़ाम करना ज़रूरी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस सिलसिले में हज़रत ज़कवान जो सही बुखारी के अंदर हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा के ग़ुलाम थे, वो सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को जो है काना या उम्मुहा मिनल मुसहफ़, वो उस मुसहफ़ से देखकर जो है ना वो इमामत कराते थे और उसमें क़िरात करते थे। ये अमल साबित है और सही सन्नों के साथ साबित है। मगर आजकल जो हमारे यहाँ मोबाइल का ये सिलसिला है, इसकी वजह से नमाज के अंदर जो है वो जब हम इसको उठाते हैं, मुसलसल इसको देखते हैं, निगाह सजदे की जगह से भी हट जाती है और तवज्जो भी जो है वो मुकम्मल तौर पर खुशू खुजू नमाज के अंदर वो बरकरार नहीं रह सकता। उसको क़ियाम के अंदर दोनों हाथ बांधने होते हैं। जब हाथ उठाकर खड़े हुए हैं तो एक हाथ बंधा है, एक खुला है। तो इस अंदाज के कुछ ऐसे जो शरई मफासिद हैं वो पाए जाते हैं। बाज़ उलमा ने अगरचि इसकी इजाज़त दी है, लेकिन ज़्यादा बेहतर यही है कि एक आध बार में अगर कोई ऐसा इमाम जिसकी कोई ऐसी मजबूरी हो, कोई दूसरा इमाम ऐसा मौजूद नहीं है, ताकि नमाज को भी पुरसुकून अदा करने, खुशू और खुजू के साथ और सही सुन्नत के साथ उसको अदा करने के लिए ये ज़रूरी है कि इन जो मशगूलियात हैं ऐसी, उनसे इज्तनाब और एतराज़ किया जाए। रह गई बात देखकर कुरान पढ़ने की या तिलावत करने की नमाज और बिलखुसूस नमाज तरावी में, तो इसका जवाज़ बहरहाल मौजूद है।